اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 8ویں جماعت کے اس کلاس میں ہماری تاریخ کا دوسرا حصہ یا کچھ بند جو کل رہے تھے ان کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو کل ہم نے اس ہماری تاریخ کی نظم میں پہلے 3 بند پڑھے ہیں اور ان کا خلاصہ بھی کیا ہے۔ آج جو باقی 3 بند ہیں ان کے متعلق ہم بات کریں گے، کیونکہ کل اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہماری جو تاریخ تھی وہ آزاد تاریخ تھی، اور ہر ایک چاہے دیوالی ہو، عید ہو یا ہولی ہو، پورے جوش و خروش سے مناتے ہیں بغیر کسی بید باؤ کے مناتے تھے۔ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق، تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق، آشتی امن آسا کے اصولوں کا سبق، دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی نانک نہ اٹھا، آج آزاد ہے ہم ذہن ہمارا آزاد، آج آزاد ہے ہم ذہن ہمارا آزاد، تنگ جذبات کے گھیروں سے نکل آئے ہیں، جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے، جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے، ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں، ایک ہے اپنا وطن ایک زمین ایک ہے ہم، ایک ہے اپنا وطن ایک زمین ایک ہے ہم، ایک ہے فکر و عمل ایک یقین ایک ہے ہم، کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں ایک ہے ہم۔ اس طرح یہ جو آخری کے 3 بند ہے، اس میں شاعر اپنے وطن کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہماری جو یہ تاریخ ہے یہ مشترکہ تاریخ تھی، مشترکہ تہذیب پر مبنی تھی، جس کا ایک حصہ قرآن کریم پڑھنے والے لوگ تھے اور ایک حصہ گیتا پڑھنے والے لوگ تھے، یعنی اس میں قرآن پڑھنے والے بھی تھے، گیتا پڑھنے والے بھی تھے۔ ہندو مسلمان کی مشترکہ تہذیب و تاریخ تھی، جو یہ تاریخ تھی یہ ہندو مسلمان کی مشترکہ تہذیب و تاریخ تھی، جو امن آشتی و آسا کا سبق دیتی ہے، یعنی یہ تاریخ امن آشتی آسا کا سبق دیتی ہے، اس میں کسی بید باؤ کا کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ لوگ مشترکہ طور پر اپنی آزاد رضامندی سے کوئی قرآن پڑھتا تھا مسلمان، یعنی کوئی گیتا پڑھنے والے بھی تھے۔ تو شاعر اس میں یہ بھی کہتا ہے کہ دنیا میں
ہمارے مقابلے میں کوئی دوسرا، نہ کوئی گوتم چستی یا نہ کوئی نانک جیسا پیدا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے مقابلے میں، اس تاریخ کے مقابلے میں، لوگوں کے مقابلے میں کوئی گوتم چستی یا نانک جیسا پیدا نہیں ہوا۔ آج آزاد ہے ہم، ذہن ہمارا آزاد، تنگ جذبات کے گھیروں سے نکل آئے ہیں۔ جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے، ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ یہ بند انگریزوں کی جو پالیسی تھی یا انہوں نے جو قبضہ جمایا رکھا ہوا تھا ہندوستان پر، اس سے آزادی حاصل کرنے کے بعد لوگ آزاد ہیں۔ یعنی جب ہندوستانیوں نے ان کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کیا تو لوگ آزاد ہیں، ان کے ذہن آزاد ہے، مگر ان کی جو سیاست تھی اس میں تعصب اور نفرت بری تھی۔ اس تعصب اور نفرت سے بھی لوگ آزاد ہیں۔ یعنی آج ہم آزاد ہیں، ہمارا ذہن آزاد ہے، ہمارے جذبات آزاد ہیں، اور جو ان کی سیاست تھی، اس سیاست یا اندھیری اس سیاست سے ہم آج آزاد ہیں۔ ایک ہے اپنا وطن، ایک زمین، ایک ہے ہم، ایک ہے فکر و عمل، ایک یقین، ایک ہے ہم، کون کہتا کہ ہم ایک نہیں، ایک ہے ہم۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ وطن کے لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کی فکر و عمل اور ان کے یقین سانچے ہیں۔ یہ زمین ایک ہے، یہ وطن ایک ہے، ہم متحد ہے، کہ کون کہتا ہے کہ یہ ایک نہیں ہے۔ یعنی ہمارا وطن بھی ایک ہے، یہ زمین بھی ایک ہے، ہماری جو فکر و عمل ہے یہ بھی ایک ہے، اور ہمارا جو یقین ہے وہ بھی ایک ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ ایک نہیں ہے؟ تو اس طرح سے ہم نے اس آخری جو 3 بند اس نظم کے تھے ان کی تشریح ہم نے کی ہے، ان کا خلاصہ ہم نے کیا ہے، اور ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ شاعر ان 3 بندوں میں کیا کہتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم ایک نیا سبق لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔